بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات جو انعامات اسے عطا فرماتے ہیں
ان میں ایک نیکی کی محبت بھی ہے، عبادت کی محبت بھی ہے۔ میں نے یہ جملے بطور تمہید آپ کی خدمت میں اس لیے رکھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 27 ذی القعدہ 1447 ہجری ہے، دوسری طرف 15 مئی 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع مثالی قربانی کسے کہتے ہیں اور مثالی قربانی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نکتوں کی شکل میں بات ہوگی۔ قربانی ہر سال ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے اندر، آپ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو حقیقی طور پر قربانی کرنے والوں کی ہیں۔ ان میں سے میں چند ایک کا یہاں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی جانور بے عیب ہونا چاہیے، جس طرح کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ یاد رکھیے، اکیلا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی بقرہ عید کے موقع پر، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سینکڑوں کی تعداد میں جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ 40 کروڑ روپیہ بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دیا ہے، 10% ماہانہ منافع کے نام پہ سود آ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، فارغ ہیں، سارا دن اس کے ساتھ شرارت کر، اس کے ساتھ پنگا لے، رشتہ داروں کے پھڈے کے اندر جا کر ٹانگ اڑا، محلے داروں کے ساتھ لڑائی کرو، گاڑی نکالو، آوارہ گردی کرتے رہو۔ اس کی وجہ پیسہ تو مہینے کے بعد آ ہی جائے گا۔ رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی 267ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو کہ خرچ تم نے وہ کرنا ہے جو تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کبھی بھی ردی، حرام اور ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اسے اللہ کی راہ میں دو، حالانکہ تم بذات خود اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے تم آنکھیں بند کر لو، اور یہ بات جان لو کہ رب کائنات غنی بھی ہیں اور حمید بھی ہیں، بے نیاز بھی ہیں، بے پرواہ بھی ہیں، اور تمام تعریفوں کے لائق بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکیلی قربانی نہیں، قربانی کرنے والے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے ہونی چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی کرے۔ نمائش کا کیا ہے؟ 4 کروڑ کا بیل فلاں صاحب کے جناب فارم ہاؤس پر آپ چلے جائیں، عید کے دن وہاں پر
1.5 کلومیٹر لمبی قطار لگی ہوتی ہے گوشت لینے والوں کی، ہزاروں لوگ وہاں سے گوشت لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ قربانی کرنے والے کی کمائی کیسی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ قربانی کی جائے دل کی خوشی کے ساتھ۔ وقت بدل گیا نا، مادہ پرستی عروج پر ہے، حالات یہ ہیں کہ اب رسم ادا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ وہ وقت تھا جب سیدنا بلال آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ تشریف لائے اور اذان شروع کی بڑی فرمائش کے بعد، تو آقا علیہ السلام کا نام آیا، دیکھا سامنے محراب خالی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ مکمل نہیں کر سکے۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے، عید گزرتی تھی، اس وقت سستے جانور مل جاتے تھے، عید کے فوراً بعد چھوٹے چھوٹے جانور لیے جاتے، اور عام طور پر گھر کی چار دیواری میں ان جانوروں کے گلے میں کوئی رسا وغیرہ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ جانور مانوس ایسے ہوتے تھے کہ بولی پہ لگے ہوتے تھے، سارا سال اس جانور کو پالا جاتا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ بیل کو، بکرے کو، دمبے کو ذبح کرنے سے پہلے مالک مکان باقاعدہ اپنے گلے کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ لگاتا تھا، اور یہ الفاظ ہم نے اپنی کانوں سے سنے، جا پترا اللہ دی سپرد، قیامت والے دن ملاقاتاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الحج کی 37ویں آیت مبارکہ ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، یہ بات یاد رکھو، تم جانور ذبح کرتے ہو، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، اور خون بہہ جاتا ہے، رب کائنات کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن رب کائنات جس چیز کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر موجزن وہ اللہ کی محبت کا جذبہ ہے، وہ سوچ، وہ فکر ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اس منظر کو ذہن نشین کرنا ہے، اپنے ذہن کے اندر لانا ہے کہ یہ قربانی یادگار کس کی ہے، کس شخصیت نے کس جذبے کے تحت کسے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ رب کائنات نے پھر ان کی حفاظت کرتے ہوئے اس بیٹے کی جگہ پر جانور ذبح کروا دیا۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، جانور سارے ہی ذبح کریں گے، قربانی سارے ہی کریں گے، لیکن ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، کہنے لگے میرے شہر میں ایک بزرگ آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی بیوی نہ بچے، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ نمازوں کے علاوہ سارے وقت میں سارا دن ہاتھ کو دستانہ چڑھا کے تو کوڑے کے ڈھیر سے کاغذ اکٹھے کیا کرتا تھا۔ کہتے ایک دن تجسس کی وجہ سے میں نے پوچھ لیا، بابا جی آپ سارا دن کاغذ اکٹھے کرتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے پتر حج کراں گا۔ توجہ کیجیے گا، کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اس بزرگ کو بذات خود اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور جو اس کی حالت تھی، ہم دین کے طلباء ان کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، کاش کہ عبادت کا یہ ذوق، یہ شوق، یہ جذبہ ہمیں بھی مل جائے۔
تو قربانی دلی محبت کے ساتھ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ قربانی اس کی ہے جو دل کے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کی محبت کی بنا پر جانور ذبح کرے، کسی پر احسان نہ کرے۔ اور تیسری بات جو میں قربانی کرنے والے کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، ابھی ہم نے قربانی کے جانور پر بات نہیں کی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف یاد دہانی کے طور پر دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، سر کے بال خاک آلود ہو چکے ہیں، تھکاوٹ نے مت ماری ہوئی ہے، حجر اسود کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ ایسی بڑی ہستیاں آپ کو مل جائیں گی آنسو بہانے والی۔ ایک دور تھا جب یہ موبائل ابھی عام نہیں ہوا تھا، کیمرے والا، تو 10 ریال لے کے بدو وہاں پر 10 ریال لے کے بدو تصویر کھینچتے تھے، اسی وقت وہ کیمرے سے نکل آتی تھی تصویر، اور یقین جانیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جتنے ہمارے حجاج کرام کے چہروں پر جتنی عاجزی انکساری کیمرے کے سامنے ہے نا، اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ شخص جاتا ہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام۔ فرمایا اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیں؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، تو ہمیں ان 3 امور کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں، اور دوسری چیز، مال حلال ہونا چاہیے، اور تیسری چیز، مال پاکیزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، رب کائنات پاک ہیں اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اب آئیے آخری 10 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے قربانی کی شرائط کیا عائد کی ہیں۔ سب سے پہلے اس جانور کی قربانی کریں جس جانور کی قربانی کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہر حلال جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا، اور منصوص جانور 4 ہیں: اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بکرا مذکر اور مؤنث، بھیڑ مذکر اور مؤنث۔
اس سے پہلے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ یہ سوال کریں کہ جی بھینس یا کٹے کی قربانی کے بارے میں کیا خیال ہے، بڑی سادہ سی، بڑی صاف سی، بڑی واضح سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک والی ہے اسے چھوڑ دو، جو شک سے پاک ہے اسے لے لو۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ 4 ایسے جانور موجود ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں ایک ایسا جانور جس کی قربانی پر اہل علم متفق نہیں، امت متفق نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جائز نہیں، تو ہمیں بھینس کی قربانی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، اگر پورے پاکستان میں آپ کو کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی دمبا، کوئی چھترا، کوئی بکرا نہ ملے، پھر بھینس کی قربانی کر لیں۔ دوسری شرط، جانور مسنہ ہو۔ یاد رکھیے، مسنہ کا تعلق بعض اہل علم نے کہا عمر کے ساتھ ہے، سن کے ساتھ۔ بعض اہل علم نے کہا نہیں، مسنہ کا تعلق سن دانت کے ساتھ ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے 2 دانت گر چکے ہوں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذبحوا مسنہ، دوندہ ذبح کرو، نہیں، یہ بلاغت کا ایک انداز ہے، گفتگو کا ایک اسلوب ہوتا ہے، بات چیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اس بات نفی کے ضمن میں آئے تو اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔ ایک ہے اذبحوا مسنہ، دوندہ ذبح کرو، حدیث میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، سوائے دوندے کے تم کو کوئی اور جانور ذبح نہ کرو۔ وہ جی بکرا ہے 2 سال کا، تو بھائی 200 سال کا ہو جائے، اگر دوندہ نہیں تو قربانی کے لائق نہیں۔ اونٹ ہو، گائے ہو، بچھڑا ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، کوئی بھی جانور ہے۔ اور دوندے کا بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، چونکہ ماشاء اللہ تبارک اللہ حزب الشیطان اپنا کھیل پوری طرح کھیلتا ہے، شیطان ہر وقت متحرک رہتا ہے نا۔ آپ کو بہت سارے ایسے بد نصیب مل جائیں گے جو عبادت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، پلاس کے ساتھ جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں۔ جانور پر تو ظلم ہے ہی، یہ قیامت والے دن گریبان پکڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ اپنی ذات پر ہے۔ اس لیے جس جانور کے دانت پلاس کے ساتھ توڑے گئے ہوں وہ واضح طور پر نظر آتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، تحقیق کر لیجئے گا۔ رہا یہ مسئلہ او جی اتنا وقت کس کے پاس ہے، بات تو پھر وہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب رب کائنات کی محبت چاہیے تو پھر مشقت تو اٹھانا پڑے گی، تحقیق تو کرنا پڑے گی۔ 2-4 ہزار روپے کا جوتا لینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس تحقیق کے لیے وقت ہے، لیکن عبادت جو سنت ابراہیمی ہے اور جس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ تیسری شرط، جانور بے عیب ہونا چاہیے، اور وہ عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گنوائے۔ سب سے پہلے
ایسا جانور جس کی آنکھ میں نقص ہو اور نقص واضح نظر آتا ہو۔ بعد ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کچھ زیادہ ہی ان کو پان چڑھی ہوتی ہے، جس کو ہماری محاورتی زبان میں کہتے ہیں فلاں بندے دے دماغ دا ایک پیج بہت ٹائٹ ہو گیا۔ میرے پاس سوالات آتے ہیں، جانور لیا ہے تو میں نے باقاعدہ آلہ لگا کر چیک کیا ہے، اس کی دائیں آنکھ بائیں آنکھ سے 2 سوتر چھوٹی ہے، تو میں نے کہا تھے پھر تیری بھی چھوٹی ہے، جے وہ قربانی دے لائق نہیں تو تم ہی قربانی دے لائق نہیں۔ آنکھ کا ایسا نقص جو کہ کیا ہو جی، واضح ہو، پتہ چلے۔ اسی طریقے سے ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جانور جب بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ چوتھا نقص لنگڑا، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، چلتے پھرتے جانور کے کھر سے اوپر خول چڑھا ہوا اتر سکتا ہے، ایک فطری معاملہ ہے، یا بعض جانور کا کوئی خول کوئی آدھے انچ کے قریب جو کھر ہے اس کا، ان بچوں کو خاموش کروانے والا کوئی نہیں۔ تو جس جانور کا تھوڑا بہت خول وغیرہ اترا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے کھر وغیرہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ایسا مریل جانور جس کے جسم کے اوپر گوشت ہی کوئی نہ ہو۔ یہ 4 عیوب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ زیادہ تر لوگ جانور کو خصی کس وجہ سے کروا دیتے ہیں؟ ایک تو اس سے وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، دوسرا بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے ان اوقات کے دوران جن اوقات کا تعین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں بچوں کو خاموش کروا دیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں دونوں کو۔ اب ایک صحابی آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ فرمایا تجھے آج اجازت مل جائے گی، تیرے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ عید سے پہلے ذبح کرے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے، کیا بلا کہ عید کی نماز وقت پر پڑھ لیا کریں تاکہ لوگ جا کر اپنے جانور قربان کر سکیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث کے لفظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔ جس نے عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا ہے گوشت کھانے کے لیے، لیکن جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کیا اس نے اپنی قربانی مکمل کی ہے اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو اس نے پا لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بات اجنبی سمجھی جاتی ہے۔ قربانی کے دن 3 نہیں، قربانی کے دن 4 ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ سہولت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان میں افضل دن کون سا ہے، بلا شبہ 10 ذی الحجہ کا دن افضل ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے اندر آئے گا، جیسے میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے بقیہ دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں کہ پہلے دن ہر ایک کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے، میں بقیہ دنوں میں ذبح کرتا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں کے گھروں میں گوشت جا سکے، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ تو آج کا ہمارا جمعہ کا خطبہ 2 نکات پر مشتمل تھا۔ پہلا نکتہ کہ صرف جانور کو نہیں دیکھنا، ذبح کرنے والے کو بھی دیکھنا ہے، اور دوسرا نکتہ کیا تھا
کہ جانور کی شرائط کیا ہیں، قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔